بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کا انار کھانے کا دل چاہا تو شیر خدا حضرت علی نے ان کی خواہش کیسے پوری کی؟ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے پوری زندگی سادگی سے بسر کی۔ خاتون جنت ہونے کے باوجود آپ نے اپنے گھر کے سارے کام خود کیے، پیوند لگے کپڑے پہنے اور غربت میں زندگی گزاری۔ کبھی اپنے شوہر حضرت علی سے بے وجہ فرمائش نہیں کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور وہ چیز چاہیے، بلکہ ہر ممکن حد تک فرمائشوں سے گریز کیا، صبر و شکر کیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ داماد رسول حضرت علی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ان سے بی بی پاک فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ یا علی، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بی بی فاطمہ کبھی ہی کوئی فرمائش کرتی تھی اور جب کی تھی تو حضرت علی نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کا عزم کر لیا۔ حضرت علی اپنی اہلیہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے۔ حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ بھی انار کا موجود نہیں۔ اس یہودی کو یہ تھا چونکہ اناروں کا موسم ہی نہیں ہے تو بھلا میرے گھر میں انار کہاں سے آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں ہے۔ اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے فرماتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہودی اپنے ضد پر اڑا تھا اور آپ سے تکرار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جو کہ گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گھر میرا ہے، علم علی کو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے انار علی کے سپرد کیا۔ آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھے اللہ کی محبت میں انار کھلائے۔ حضرت علی کشمکش میں پڑ گئے۔ ایک طرف عزیز جان بیوی کی خواہش تھی کہ جانے کتنے ہی عرصے بعد انہوں نے کی تھی، دوسری طرف مدد کا جذبہ تھا کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا۔ سوچتے رہے، آخر مدد کا جذبہ غالب آیا اور صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دیکھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی آپ جائے نماز پر پہنچے اور یہ سوچنے لگے کہ میں دختر رسول کو کیا جواب دوں گا۔ منگوایا انہوں نے تھا، دیر میں اس فقیر کو آیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انار مانگیں گی تو کیا کہوں گا؟ اتنے میں آواز سیدہ آئی اور کہنے لگی کہ علی آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سے جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آسمانوں کی رب سے اجر ملا ہے۔ ہم مسکرائے، فرمایا کہ یہ انار میں نے نہیں بلکہ آپ کے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ روایت کیا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بی بی فاطمہ کی خواہش پر حضرت علی انار خریدنے بازار گئے۔ انار خریدا تو راستے میں ایک بھوکے اور بیمار فقیر کو کھلا دیا۔ گھر آ کر حضرت فاطمہ کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے اس بیمار کو کھلایا، اسی وقت میرا دل بھی انار سے بھر گیا، مجھے صحت یابی بھی ہو گئی۔ اسی وقت حضرت سلمان فارسی ایک ٹوکری لیے حاضر ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ بھیجا ہے۔ اس ٹوکری میں 9 انار تھے۔ حضرت علی کہنے لگے میرے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر میرے لیے ہوتے تو 10 انار ہوتے، کیونکہ اللہ نے ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سن کر حضرت سلمان فارسی نے ایک انار اپنی آستین سے نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے آپ کے 10 ہی انار بھیجے گئے تھے، یہ تو میں آپ کو آزما رہا تھا۔ واللہ عالم ان دونوں روایات میں سے کون سا واقعہ مستند ہے، مگر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ میں کس قدر پیار اور سلوک تھا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے نہ ہچکچائیں، وہ بدلے میں کئی گنا زیادہ نوازے گا۔